ان پاک ہستیوں نے اتباع کتاب و سنت کی تاکید کی اور اندھی تقلید کو چھوڑنے کی ترغیب دی۔ آپ کے دل میں سنت مصطفیٰ کی اہمیت زیادہ ہے یا بزرگوں کے؟ آج کل اگر کوئی مقلد مولوی ایک مسئلہ بیان کر دے پھر اس کے سامنے ہزاروں احادیث رکھ دی جائے، وہ کہتا ہے امام نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، سوچ سمجھ کر کہا ہوگا۔ اور ہر عقل مند یہ درس سننے کے بعد جان جائے گا کہ بزرگوں کے نام پر یہ بہت بڑا حیلہ ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اے امت اسلام، آج کل کے شیاطین الانس کتاب و سنت کی اتباع سے روکتے ہوئے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ کہیں تو وہابی کہہ کر امت کو اتباع کرنے والوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور کہیں غیر مقلدین کہہ کر امت کو اہل اتباع سے دور کیا جاتا ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرو، کسی بزرگ کی تقلید کرو، ڈائریکٹ کتاب و سنت کی تقلید نہ کرو۔ لہذا آج ہم آپ کے سامنے چاروں اماموں کے اقوال لے کر آئے ہیں، جن میں ان ائمہ کرام نے، ان پاک ہستیوں نے اتباع کتاب و سنت کی تاکید کی اور اندھی تقلید کو چھوڑنے کی ترغیب دی، اور اہل حدیث آج تک اسی مذہب پہ قائم ہے۔ پیارے ساتھیوں، ائمہ کرام نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کا احترام سکھایا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا درس دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کی طرف لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذنا، کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ ہمارے قول کو بغیر دلیل کے جانے اختیار کرے۔ اور یہ بھی فرمایا حرام على من لا يعرف دلیلی ان يفتي بكلامي فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع غدا، جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو اس پر میرے قول سے فتویٰ دینا حرام ہے، کیونکہ ہم بشر ہیں، ایک بات آج کہہ کر دوسرے دن اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے یہ بھی کہا وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبَ لَا تَكْتُبْ عَنِّي كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ۔ ابو یوسف یعقوب، میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو کل اس سے رجوع کر لوں، اور کل کی کہی بات سے پرسوں رجوع کر لوں۔ بلکہ ابو حنیفہ نے تمام مقلدین کو متبعین لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی، اگر میں کوئی بات کتاب اللہ اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہوں
تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ اور آج کل مولوی متبعین کو غیر مقلدین گمراہ کہنے لگ گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کر رہے ہیں، اور حقیقتاً امام ابو حنیفہ بھی ان کا رد کر رہے ہیں۔ اے امت اسلام، یہ تھے آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ تھے ان کے اقوال، اور اب ہم چلتے ہیں اور سنتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر اخطی و اصیب فانظروا رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوه وکل ما لم یوافق فاترکوه۔ میں بے شک بشر ہی ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بات بھی کہتا ہوں، میری آراء میں سے جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ چھوڑنے کے الفاظ امام محترم کے ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ اور آج کل بعض مقلدین کتاب و سنت کو سمجھنے کے بعد کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کر لکھا ہوگا۔ اے عقل مند، آپ کے دل میں بزرگوں کے قول کی اہمیت زیادہ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی کی کلام کی؟ آپ کے دل میں سنت مصطفیٰ کی اہمیت زیادہ ہے یا بزرگوں کے؟ اے عقل مند، امام مالک بھی کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا کتاب و سنت کی اتباع کرو۔ اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، ہر کوئی استثناء نہیں، سب کے سب شامل ہیں، ولی فقیر بزرگ۔ ہاں، صرف ایک شخصیت کو دینی احکام بیان کرنے میں استثناء ملا ہے، اور وہ استثناء نہ میرے مولوی نے دیا نہ آپ کے مولوی نے دیا، وہ دیا ہے تو میرے اور آپ کے خالق اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کہتے ہیں صرف وہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے اقوال کو اپنے لیے مذہب نہ سمجھو یہاں تک کہ اس کے اقوال کتاب و سنت کے موافق نہ ہو۔ پیارے ساتھیوں، چلو لوٹتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے باقی اقوال ذکر کرتے ہیں کہ شاید وہ لوگ جو یہ سنتے آئے ہیں کہ ہم اماموں کی اتباع کرتے ہیں، ان کے اقوال کو مانتے ہیں، ان کو بھی حق سمجھ آ جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو قبول ہی ہوگی۔ یہ ہے امام مالک، اور یہ ہے درس جو انہوں نے پوری امت کو دیا۔ اے امت اسلام، آج کل اگر کوئی مقلد مولوی ایک مسئلہ بیان کر دے، پھر اس کے سامنے ہزاروں احادیث رکھ دی جائے، وہ کہتا ہے امام نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، سوچ سمجھ کر کہا ہوگا، اور یہاں امام مالک مجمع کے سامنے فتویٰ دے دیتے ہیں، اور ایک شخص آ کر حدیث سناتا ہے تو فوراً حدیث کو تسلیم کر کے فتویٰ چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ یہ ہے اسلوب جو اسلام نے ہمیں سکھایا اور امام صاحب نے امت تک پہنچایا کہ حدیث کے سامنے بالفور خاموشی، اور بلا شک یہی سلف کا طریقہ ہے اور یہی اہل حدیثوں کا طریقہ ہے۔ قال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة
فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال هذا الحديث حسن وما سمعت به قط ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خلال کرنا سنت نہیں ہے. یہ سن کر میں چپ رہا. جب لوگ مجلس سے نکل گئے تو میں نے کہا کہ انگلیوں کے خلال کرنے کے بارے میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے. انہوں نے کہا بتاؤ. تو میں نے مکمل سند کے ساتھ مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر دی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی خنصر انگلی سے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال فرما رہے تھے. یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ نے کہا یہ تو بہت اچھی سند کی حدیث ہے, آج سے پہلے میں نے نہیں کبھی سنی. ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان سے سنا کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تو وہ انگلیوں کے خلال کا حکم دیا کرتے تھے. مسلمان بھائیوں, یہ ہے سلف کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ, تابعین کا طریقہ, تبع تابعین اور بزرگان اسلام کا طریقہ, اور آج تک یہ طریقہ اہل حدیثوں نے اپنایا ہوا ہے. لیکن اکثر مقلد مولوی یہ طریقہ نہیں اپناتے, یا تو جہالت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ یہ طریقہ اگر انہوں نے اپنا لیا تو مولویوں کی مرضی نہیں چلے گی, جو حدیث میں آیا وہی کرنا پڑے گا. اے امت اسلام, ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ویسے نہیں کرتے جیسے آج کل کے مولوی کہتے ہیں, بلکہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے بزرگان دین نے پوری امت کو سکھایا. ہم اس طرح احترام کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نے, امام احمد بن حنبل نے, امام مالک نے, امام شافعی نے رحمہم اللہ اجمعین نے طریقہ پوری امت کو سکھایا. تمام ائمہ کرام نے, بزرگان دین نے کہا ہے کہ ہماری بات ضرور مانو, لیکن اگر ہماری بات ہمارے امام سے ٹکرا جائے تو پھر ہمارے امام کی بات ماننا, جو کہ پوری کائنات کے امام ہیں, امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم برادران اسلام, چلو چلتے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال سن کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولوی ہمیں کس راہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. امام احمد فرماتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو على شفا هلك, جس کسی نے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا تو وہ ہلاکت کے کنارے پر ہے. آج کل ہر مولوی اپنے آپ کو مقلد کہہ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے, سوچ سمجھ کر کہا ہوگا, اور حدیث کو رد کر دیتا ہے. اور ہر عقل مند یہ درس سننے کے بعد جان جائے گا کہ بزرگوں کے نام پر یہ بہت بڑا حیلہ ہے. بزرگوں نے تو حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. امام احمد ایک اور جگہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا, میری تقلید نہ کرو اور نہ تقلید کرو امام مالک کی, امام شافعی کی, امام اوزاعی کی, امام ثوری کی, اور جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے وہیں سے تم بھی لو. فرماتے ہیں لا تقلد دینک احدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه فخذ به ثم التابعین بعد الرجل فيه مخیر. اپنے دین میں ان لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ثابت ہو اسے لو, پھر تابعین سے جو ثابت ہو وہ لو. اگر کسی مسئلے میں ان تمام ہستیوں سے کچھ ثابت نہ ہو پھر انسان کو اختیار ہے کہ کسی بزرگان دین سے اس کا اجتہاد جو کتاب و سنت پہ مبنی ہو وہ لے لے.
امت اسلام، یہ تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو ہر قول میں اندھی تقلید کا رد کر رہے ہیں اور اتباع کا درس دے رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال بھی رکھ دیتا ہوں، پھر خود ہی فیصلہ کرنا کہ امام ابو حنیفہ کے اور امام مالک کے اور امام احمد کے اور امام شافعی کے حقیقی مقلد کون ہے، ان کے اقوال کا احترام کرنے والے کون ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما من احد الا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول او وصلت من اصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي۔ ہر ایک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث اجل سکتی ہے، اس لیے میں کوئی بات کہوں یا کوئی قاعدہ بیان کروں اور اس کے متعلق میرے قول اور قاعدے کے خلاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ثابت ہو تو وہی قول قابل قبول ہے اور وہی میرا بھی قول ہے۔ یہ ہے حدیث کی اہمیت۔ بلکہ ایک اور جگہ میں امام صاحب نے فرمایا اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد۔ مسلمانوں کا اجماع اتفاق ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئی تو کسی کے قول کی بنا پر اس سنت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل کہتے ہیں بزرگوں نے سوچ سمجھ کر لکھا ہوگا، سوچ سمجھ کر کہا ہوگا۔ عجیب بات ہے، بزرگوں نے سوچ سمجھ کر لکھا ہوگا، لیکن امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر نہیں کہا۔ سوچ سمجھ کر کہنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو رب ذوالعزت کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بولتے صرف وہ ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کل حدیث صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو قولی وان لم تسمعوه منی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میرا قول ہے اگرچہ تم نے مجھ سے وہ حدیث نہ سنی ہو۔ اے پیارے ساتھیو، یہ ہے نبوی طریقہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور ہر امام نے اس طریقے کی طرف امت کو دعوت دی ہے۔ لہذا ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ آخرکار ہمارے مقلدین مولوی کیا واقعتاً ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں یا اپنے نفس کی تقلید کرتے ہیں؟ یہ تمام ائمہ کرام کے اقوال آپ کے سامنے ہیں، سوچیں اور آخرت کی تیاری کریں، اور یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن حکیم میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج کل ہم مسائل میں مبتلا ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق امام صاحب سے زیادہ جڑ گیا ہے، بزرگوں سے زیادہ جڑ گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے کمزور ہو گیا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ہے حق درس جو اہل حدیث آپ کو دیتے ہیں، اور سابقہ اقوال میں تمام ائمہ کرام بزرگان دین نے بھی آپ کو دیا ہے۔ لہذا عقل سے سوچو اور حق کو تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور جان لو کہ قیامت کے دن صرف آپ کے وہی کام قبول ہوں گے جو قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ،
حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی یمن میں حوثیوں کے ہاتھ تنگ ہیں، اے اللہ حوثیوں پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اے اللہ جو حوثیوں کی مدد کر رہا ہے اس پہ بھی اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید